والی پشاور اسکردو میں بھی زمین لرز اٹھی، کوئٹہ جنوبی وزیرستان سوات میں بھی زلزلے سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسلام آباد میں خوف کے باعث سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دل کا دورہ پڑتے ایک شخص جان بحق۔ سوات میں زلزلے سے مدائن کے علاقے میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر بچی جان بحق ہوئی۔ سبابی میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ مانسہرہ میں زلزلے کے خوف سے دل کا دورہ پڑنے سے خاتون دم توڑ گئی۔ مالاکنڈ میں 12 خواتین بے ہوش ہوئیں۔ ملک کے بیشتر شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، گھروں، دفاتر اور دیگر عمارتوں سے لوگ باہر نکل آئے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے لرز اٹھے۔ پشاور، کوہاٹ، سوابی میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سوات میں شامیر کے علاقے میں مکان کی چھت گر گئی، بچی ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ سوابی شیخ جانا میں بھی ایک گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ اسلام آباد میں سیکٹر E11 کی ایک عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں، لوگ عمارت سے باہر نکل گئے۔ گلگت میں زلزلے کے بعد شاہراہ قراقرم پر لینڈ سلائیڈنگ، سڑک بند ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت ریاست بھر کے 10 اضلاع میں زلزلہ آیا، تاہم کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ عالمی زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی، جبکہ مرکز افغانستان کوہ ہندو کش اور گہرائی 180 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے ترکمانستان، بھارت، قزاقستان، تاجکستان، ازبیکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ عالمی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی، جبکہ مرکز افغانستان کو ہندو کش اور گہرائی 180 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کی شدت پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیشنل وارننگ سونامی سینٹر امیر حیدر لغاری صاحب۔ جی آگاہ کیجیے گا، کتنی شدت تھی سر؟ آیا ہے آفٹر شاک میں 22:43 میں، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا کچھ دنوں تک۔ دیکھیے یہ ہندو کش جو ہے نا ٹاپ آف دا نارتھ آف پاکستان ہے، تو جو قریب ترین ایریا ہوتے ہیں وہ زیادہ سیویئرلی افیکٹو ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کیونکہ ڈیپ ارتھکویک تھا تو کوئی ایسا انشاءاللہ کوئی سیریس وہ نہیں ہوگا، لاسٹ مظفر آباد والے ارتھکویک کی طرح ایسا ڈیزاسٹر شاید نہیں ہو۔ بہت شکریہ امیر حیدر صاحب۔ اسلام آباد کے E11 سیکٹر میں زلزلے، عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں، مکین باہر نکل آئے، بڑی تعداد میں فیملیز باہر موجود تھیں۔ اس پر بھی اپڈیٹ جان لیتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے نمائندے شہراز احمد شرازی سے۔ جی شہراز۔ بالکل، یہ ایک نجی رہائشی سوسائٹی ہے ایک ہائٹ سے، جہاں پر جو ہے زلزلے کے بعد کچھ جو گھر تھے وہاں پر دراڑیں پڑ گئی تھی، جس کے بعد تمام جو لوگ تھے ان کو اس عمارت سے جو ہے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی ان کے ہمراہ وہاں گئے تھے اور باقاعدہ طور پر جائزہ لیا گیا، تمام جو شہید تھے ان کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ کچھ ٹائم کے لیے وہ سڑک پر رہے، جس کے بعد اس عمارت کا جائزہ لیا گیا اور پھر جو ہے شہریوں کو اندر جانے کی جو ہے پرمیشن دے دی گئی۔ اس کے علاوہ اسلام کے جو ایریاز ہے وہاں پر بھی دراڑیں پڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ روات میں اور جو دیگر اسلام آباد کے کچھ علاقے ہیں وہاں پر بھی زلزلے سے کافی نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اور کچھ عمارتیں جو ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ بہت شکریہ شہراز۔ زلزلے سے شہری خوفزدہ، کہتے ہیں زلزلے کے ایسے جھٹکے پہلے کبھی محسوس نہیں کیے، سب محفوظ مقامات کی جانب بھاگے، سب کو اپنے پیاروں کی فکر ہو رہی تھی۔ ہم تو روڈ پہ چل رہے تھے، ہمیں تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا، لیکن بلڈنگز کی طرف دیکھا تو لوگ بھاگتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ زلزلے کی شدت بہت تھی، 7.8 تھی، تو اس وجہ سے نقصان نہیں ہوا۔ اللہ پاک کا بہت احسان تھا کہ اس کی جو گہرائی تھی وہ بہت زیادہ تھی، 180 کلومیٹر، اور دوسرا اس کے جو جھٹکے تھے وہ 2-3 زیادہ نہیں ہوئے، زیادہ دیر تک یہ اگر رہتا تو اس کا نقصان ہونا تھا۔ اب زلزلہ آیا تو ہم کچن میں تھے، الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا نا۔ اچانک زلزلہ آیا، ایک جھٹکا سا محسوس ہو گیا اور اس کے بعد اچانک بہت تیز زلزلہ محسوس ہو گیا، اس طرح لگ رہا تھا جیسے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ ہلکا سا زلزلہ محسوس ہوا، اس کے بعد اتنا زیادہ زلزلہ محسوس ہوا، سارے لوگ پلازوں سے نیچے اتر آئے۔ زلزلہ تو بہت خطرناک تھا اور فیملی والے بھی بہت خوف میں پڑے تھے، میری امی زیادہ تر وہ خوف کا شکار ہوتے۔ ہم نے تو گھروں کو بھی ویسے چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ بھاگے سڑکوں پہ حال دیکھا تو پورا پشاور نکلا ہوا تھا۔ پلازا ایسے ہل رہا تھا جیسے کہ بالکل رک ہی نہیں رہا تھا، پہلے ایک جھٹکا تھا پھر دوسرا جھٹکا تھا۔
جبکہ سوات میں زلزلے سے نقصانات کی تفصیلات بھی سامنے آنے لگی ہیں۔ سوابی میں خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ سوات بھر میں زلزلے سے اب تک 140 افراد سے متعلق اطلاعات ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ سوات تو گرد و نواح کے حوالے سے نقصانات سے متعلق آپ کو آگاہ کریں تو سوات میں زلزلے سے نقصانات کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ سوابی کے علاقے میں ایک خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سوات بھر میں زلزلے سے اب تک 140 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ کیا گیا تھا زلزلے سے خوفزدہ شخص جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا اس وقت اس کا دل کا دورہ بھی پڑا اور جان بحق ہوا ہے۔ اپڈیٹ دے رہے ہیں زلزلے سے متعلق ریکٹر سکیل پر 6.8 شدت کا یہ سلسلہ جس میں خوف ہراس تو بہت زیادہ تھا، لیکن اب پاکستان کے دور افتادہ علاقوں سے اس کا ہونے والے نقصان سے متعلق بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جس میں سوات میں زلزلے سے نقصانات کی تفصیل میں سامنے آئی ہے اور سوابی میں خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سوات بھر میں زلزلے سے اب تک 140 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کوئی ہندوکش کے مقام پر زلزلے کا یہ مرکز تھا 180 کلومیٹر زمین کے نیچے، جس نے ایک بار پوری زمین کو تھرا کے رکھ دیا تھا۔ پاکستان سمیت افغانستان، تاجکستان، ازبکستان اور انڈیا تک میں اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں زلزلے سے نقصانات کی رپورٹ جاری کی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں زلزلے سے حادثات کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یوں اب تک کی اطلاعات کے مطابق صوبے بھر میں 8 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، جبکہ محکمہ صحت نے صوبے کے تمام اسپتالوں اور میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ پی ڈی ایم اے ایک اتھارٹی جس نے خیبر پختونخوا میں زلزلے سے نقصانات کی رپورٹ جاری کی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں زلزلے سے حادثات کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق صوبے بھر میں 8 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اعجاز آفریدی سے۔ جی اعجاز آفریدی، اب تک تمام تفصیلات اکٹھی کر لی گئی؟ دیکھیں سلمان، ابھی تک تو بعض اضلاع سے تفصیلات آ رہی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ مکمل تفصیل نہیں آ گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے اس حوالے سے جو تمام اضلاع کی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے تحت جو ہے ابھی زلزلے سے 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 8 جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں سے ایک کا تعلق سوات سے بتایا جاتا ہے جبکہ ایک کا تعلق جو ہے وہ دیر سے بتایا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمام اضلاع کی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہے اور ریسکیو کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ اعجاز آفریدی۔ وہ تمام اضلاع کی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہے اور ریسکیو کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ اعجاز آفریدی۔